یہ انٹرویو صرف تعلیمی اور معلوماتی مقصد کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کسی بھی ہنسا، نفرت یا تعصب کی حمایت نہیں کرتا۔ یہاں پیش کیے گئے خیالات مہمان کے اپنے ہیں، چینل ان سے ضروری نہیں کہ اتفاق رکھے۔ ہلو، نمسکار، آداب، ست سری اکال اور السلام علیکم۔ میں ہوں محمد احمد کاظمی، لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو۔ میڈیا اسٹار ورلڈ لگاتار یہ کوشش کر رہا ہے کہ آپ کے پاس صحیح خبریں پہنچیں اور صحیح وشلیشن انالیسس پہنچے۔ اسی لیے میری پوری کوشش رہتی ہے کہ گراؤنڈ زیرو کے بہت نزدیک جو لوگ ہوں ان سے بات کی جائے، اور جو وہاں کے حالات کو اچھی طرح سے جانتے ہوں انہی سے بات کی جائے۔ آج ہم شیخ منظور صاحب سے بات کر رہے ہیں، سینئر جرنلسٹ، یو این آئی اردو کے ہیڈ رہ چکے ہیں۔ یو این آئی انٹرنیشنل افیئرز کو لمبے عرصے تک انہوں نے کور کیا ہے۔ ایک لمبا تجربہ اس پورے علاقے میں بار بار سفر کرنے کا، لوگوں سے ملنے کا، ڈپلومیٹک سرکل میں جانکاریاں ان کی ایسی کہ بالکل بہت ہی نزدیک سے حالات کو جانتے ہیں۔ آج ہم ان سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو لیبیا کے فوج کے سربراہ جو کمانڈر تھے، ان کو وہ ایئر کریش میں مارے گئے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک وی آئی پی کا جہاز جس میں کچھ ساتھی فوجی بھی شامل ہوں، انکارا سے اڑا اور حادثے کا شکار ہو گیا۔ کئی بار حادثے ہوتے ہیں، کئی بار حادثے پلان کیے جاتے ہیں۔ ہم نے اب سے پہلے بہت سے ایسے واقعات تاریخ میں دیکھے ہیں، وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ ساتھ ہی ایک اور خبر آئی، لبنان سے بشار الاسد کے نزدیکی ایک سمجھے جانے والے آدمی کا بھی قتل کیا گیا۔ تو یہ جو 2 سال سے جنگ 2 سال جنگ چلی، اس میں وہ کامیابی نہ ملی جس کا اعلان کیا گیا تھا امریکہ اسرائیل کو۔ اب کیا کچھ نیا ہے؟ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں کوئی ملک اس لیے شامل، اس شرط پر شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ حماس کو نہتہ کریں گے، ان سے ہتھیار چھینیں گے۔ حزب اللہ نے بھی کہا ہے کہ ہم ہتھیار چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ایران اپنی مضبوطی سے تیاری کر رہا ہے جنگ کی۔ اب دونوں طرف سے ایک دوسرے کے لیے دھمکیوں کا سلسلہ ہے۔ شیخ منظور صاحب، ویلکم ہے آپ کا۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کو آپ وقت دے دیتے ہیں، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ کیا کچھ ہے سر؟ یہ جو ایک ہی دن میں 2 ایسی خبریں کہ 2 اہم آدمی مارے گئے، ایک ایئر کریش میں، ایک ویسے حملے میں، کیا کچھ ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے، پہلے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں جہاں سے ایکسٹرنل انٹرفیئرنس ہوتی ہے کسی بھی کنٹری میں، وہاں تباہی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ خاص کر یو ایس اور اس کے جو نیٹو الائز ہے، جس طریقے سے انہوں نے لیبیا میں 2011 میں ڈسلوج کی ایک حکومت، حالانکہ اس کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا کہ وہ بڑا آٹوکریٹ تھا، بڑا ظالم تھا، لیکن اس میں ایک چیز تھا، اس نے یونیفائی کر کے رکھا تھا سارے انٹائر لیبیا کو۔ وہاں پر جو ٹرائبز تھے، گروپس تھے، سارے اندر کام کر رہے تھے۔ اس کی ایڈمنسٹریشن کے بارے میں کوسچنز کر رہے، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں گے یو ایس، خاص کر یو ایس کی جہاں جہاں انٹری ہوئی ہے وہاں تباہی ہوئی۔ اس کی ایک مثال لیبیا ہے، اس کی ایک مثال آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان میں بھی وہی ہوا، کچھ حد تک آپ دیکھیں گے سیریا میں بھی۔ ابھی کل 2-3 دن پہلے 3 مارے گئے، جو ان میں سے گروپس کو یونیفائی کرنے کی کوشش کر رہے۔ آج پتا چلا کہ الوائٹ کے 3 آدمی لٹاکیا میں مارے گئے۔ یہ جو ہے امن و تباہی بات، چونکہ ان کا ایک پلان ہوتا ہے ڈسلوج کرنا، اس کی ریپلیسمنٹ ان کے پاس نہیں، نہ کوئی ویژن ہوتا ہے سٹیبلائز کرنے کے لیے اس کنٹری میں، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ بس ان کا ایک ویژن ہوتا ہے، اس کو ہٹاؤ تو ہٹاؤ۔ بھئی اس کے بعد کنٹری میں کیا ہوگا؟ کیا اس پلس اینڈ کونس آپ نے دیکھے ہیں؟ جب کسی کو لیڈر کو، ڈکٹیٹر کو ہٹایا جا رہا ہے، اس کے بعد اس ملک کا کیا حشر ہو رہا ہے، وہ یہ سمجھتے نہیں ہے، اور پھر آخر میں کہتے ہیں ہمیں غلطی ہوئی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس سے جو تباہی ہوتی ہے، آپ دیکھیں عراق میں آئے، ڈسلوج کیا، آئی ایس آئی وہاں پر ایمرج ہوا، سیم تھنگ لیبیا میں ہوا۔ اب لیبیا کا یہ ہے، لیبیا اب ان فریگمنٹس ہے، فریگمنٹیشن ہوئے، 2 سائیڈ ہے۔ ایک طرف یو این سپانسرڈ جو ہے، جس کا جنرل جو حدید تھا، جس کو مارا گیا، وہ اس کو ہیڈ کر، لیکن اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا ہی واز اے یونیفائنگ فورس، وہ کوشش کر رہا تھا جو بھی گروپس ہے، ٹرائبز ہے، ریجنز میں الگ الگ جو لیڈر بن گئے ہیں،
لوگ ان کو ملانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کا ہوائی حادثے میں مارنا ایک جھٹکا لگا ان ایفرٹس کو جو وہاں پر یونائٹڈ اگین لیبیا کو ایک ون کنٹری کے صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہوا، اور اس کے ساتھ اس کے 6 آدمی جو سینئر ملٹری آفیشلز ہیں وہ بھی مارے گئے، حالانکہ کہا گیا ہے کہ یہ ٹیکنیکل۔ اب دوسری بات جو میں اہم کر، امریکہ اور ویسٹ نیٹو کے علاوہ اب ترکی بھی کیا کر رہا ہے، وہ بھی اسلامک ورلڈ میں اپنے آپ کو لیڈر بنانے کی منوانے کی کوشش میں لگا ہے۔ آپ دیکھیں میں بھی ترکی کی بھی جو پریزنس ہے 3000 فورسز جو ہے ان کے لیبیا میں ہے، اور یہ جو حدید تھا علی حدید، یہ وہاں پر نیگوسیشن، چونکہ ترکی فورسز جو گورنمنٹ کے یو این سپانسرڈ گورنمنٹ ہے اس کو سپورٹ کر رہی ہے، اور وہ جو دوسرے گروپس ہیں ان کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے جو وہاں پر یہ جو پرو اسد گروپس کے کچھ جو ساتھی وہاں پر گئے تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا وہاں پر، اور 2 دن پہلے ہی 3 دن پہلے ہی ٹرکی وہاں پر اپنا جو مشن ہے اس کو 2 سال کے لیے فی الحال رینیو کیا۔ ترکی دیکھیے، ترکی کا سب سے زیادہ ترکی نے بشار الاسد کی حکومت گرانے میں میجر رول کیا، جس کو ایکنالج کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا۔ ترکی نے آذربائیجان کو مدد کی، کو لبریٹ کرنے میں اس کو یہ ہے۔ ترکی حال ہی میں پاکستان کے ساتھ بھی اس نے یہ مدد کیا ان کو جب آپریشن سندور میں یہ آیا ہے۔ ترکی نے حال ہی میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو چل رہے تھے کلیشز، وہاں ان کو ہوسٹ کیا تاکہ وہ ایک ایگریمنٹ کے طور پر وہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کر رہا ہے ایز میجر ریجنل پاور۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے دیکھا ہے جب یوکرین رشیا وار سٹارٹ ہوا ہے اس میں بگننگ میں انہوں نے ہی کوشش کی، اور آج بھی وہی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے جو سپلائی گیس کی ہوتی ہے یا گندم کی ہوتی ہے، یا وہاں ان کے ساتھ وہ برابر کنٹیکٹ میں رہتا ہے اس کے ساتھ، لیکن اس کے اپنے پرسنل انٹرسٹ ہے جس کی وجہ سے وہ کہیں کہیں جو ہے تباہی بھی ہوتی ہے۔ 2011 میں جب اچھا شیخ صاحب ایک چیز سمجھنے کی ہے، میں سمجھنا چاہوں گا یہیں رک کر کے، کہ یہ ترکی کیا امریکہ کے کنائیونس کے ساتھ یہ سب کچھ کرتا ہے اس کے ایک آؤٹ پوسٹ کی طرح؟ جس طرح سے ہم نے دیکھا سعودی عرب، جب ٹرمپ صاحب آتے ہیں سعودی عرب تو سارے مسلم ملکوں کو وہاں اکٹھا کیا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ ریجنل ٹھیکیدار ہیں، کام امریکہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس میں ان کی لیڈرشپ چمکانے کی کوشش ہوتی ہے، یا یہ ان آئسولیشن اپنے فیصلے کرتے ہیں یہ اس طرح کا کام کرنے کے لیے؟ دیکھیے، آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ نے اردوغان کو کہا یہ بہت سمارٹ ہے، اس نے کس طریقے سے بشار الاسد حکومت کو گرایا، اس کو پریز کیا۔ اور دوسری بات، ترکی عربوں میں یہ فرق کلیکٹ کر سکتے ہیں بہت سارے مسلم لیڈرز کو وہاں پر، لیکن ترکی ان کو پریکٹیکلی مدد اپنے فورسز کے ذریعے وہ مدد کرتا ہے، عرب صرف پیسے لگانے میں مدد کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی ملٹری فورس نہیں ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں لیبیا میں یہ ان کی ایک جو یو این ٹرانزیشنل گورنمنٹ جو وہاں پر ہے اس کو مدد کر رہا ہے، 3000 فوجیں بھیج رہی ہے وہاں پر جو اس کو کنسالیڈیٹ۔ ترکی انٹرسٹڈ ہے کہ وہ غازہ میں بھی جائے اور اپنے جو فوجیں وہاں پر لگائے، وہ اس کو اپنا ایکسپینڈ کر رہا ہے، ملٹری ایکسپینشن بھی کہیے، اپنی جو ساکھ ہے، امیج ہے، اس کو بڑھانے کی بھی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ مسلم اسلامک ورلڈ کا ایک لیڈر کے طور پر اس کو استعمال کیا جائے گا۔ جو عربوں میں وہ جو ہے وہ پیسے کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے یہاں ایڈوانٹیج لے رہا ہے، ہر چیز میں وہ ایڈوانٹیج لے رہا ہے۔ چیز ہے جو ریلیٹڈ ٹو اسلامک ورلڈ ہے جس میں وہ حصہ نہیں لیتا ہے اور جہاں وہ اپنی جو ہے انٹرونشن نہیں کرتا ہے۔
یہ ایک چیز ہے. اور ہاں آپ بتائیں, آپ اپنی بات پوری کر لیں. وہ ہمیشہ ویسٹرن ایلائی رہا, پہلے بھی تھا. حالانکہ بیچ میں جو ہے جب الیکشن پچھلا تو اس وقت کچھ حد تک خاص کر یو ایس کے ساتھ جو ہے کچھ ان کے درمیان, اور جو وہاں پر ملٹری کو کرنے کی کچھ, اس وقت اس میں جو ہے دوریاں آ گئی. لیکن الٹیمیٹلی ہی سروز, جو بھی اس کو کرتا ہے, ہی سروز دی انٹرسٹس آف دی ویسٹرن کنٹریز ان دیٹ ریجن. آپ نے دیکھا ناٹو کی ممبرشپ, یعنی رجب طیب اردغان علاقے میں اپنے آپ کو لیڈر بھی کے طور پر بھی منوانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس میں امریکن اور اسرائیلی اور جو ویسٹرن انٹرسٹ ہیں ان کی خدمت کر رہے ہیں. ادھر عرب ملکوں کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ کچھ نہیں, وہ کیا کر سکے. اور یو اے انہوں نے یمن کو تباہ کرنے میں بڑا کام کیا ہے, ادھر سوڈان کو تباہ کرنے کا کام کر رہے ہیں. تو یہ لوگ بھی تو بہت ہی مضبوط. جی دیکھیے ان کا کیا ہے, سوڈان کا جو ہے, یہ پہلے سے میں کہہ رہا ہوں, اس میں دو عرب کنٹریز کی رائیولری ہے, یو اے ای اینڈ سعودی عرب. ایک کرتا ہے ملیشیا کو, ایک کرتا ہے ملٹری گروپ کر رہا ہے. حالانکہ یو ایس نے اب سائڈ سعودی کا, انہوں نے حال ہی میں جو ہے یو اے ای فارن منسٹر کو بتایا کہ آپ وہاں پر جنگ ختم کریں. اچھا, وہاں پر ان کا جو ہے صرف پیسے کا خیال. یہ جو افریقن کنٹریز میں میکسیمم جو اس وقت ریوولٹ چل رہا ہے, کو ہوئے ہیں, بہت سارے کوز ہوئے ہیں, ٹربل چل رہا ہے, وہاں پر یہ جو ٹرائبل لڑائیاں ہوتی زیادہ ایک دوسرے. یہ ملیشیا جو ہے, اس کو ایک ایگریمنٹ ہوا تھا, اٹ ول بیکم پارٹ آف ریگولر آرمی. جب یہ ٹائم وہ اس کے, تو اس وقت یو اے ای نے کچھ ان کو شاید فائنانشل سپورٹ کیا, تو انہوں نے نہیں مانا. الٹیمیٹلی دے ٹرائی ٹو کیپچر سوڈان کا خرطوم اور کچھ علاقوں پر انہوں نے قبضہ کیا, بعد میں دوسرے سائڈ نے ریٹیلیشن. اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں, لیکن حاصل کیا ہوا ان کو. ابھی دیکھیں, اب یمن میں اتنا پیسہ لگا کے, پیسہ ہی لگایا نا, اور کیا کیا, اور ان کے پاس ہے کیا, کچھ جو ملٹری اکوپمنٹ کنٹریز سے ملا تھا, اس سے کوشش کی ایک دو بار بامبنگ کرنے کے لیے. الٹیمیٹلی دے ہیڈ ٹو سیک دی سپورٹ آف ایران فار ٹرو سیز فائر ہوتیز کے ساتھ. اگر آج درگت بن جاتی, تب سے یہ چین. اگر ایران اس میں بچولیے کا رول نہ ادا کرتا تو اب تک ان عرب ملکوں کی درگت بن جاتی. لیکن بہرحال یمن کو تو تباہ کر دیا, اور وہاں باب المندب کے نزدیک ایک جزیرہ ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ کرانے کی تیاری ہے, کہ جو اسرائیلی کہتے ہیں فوجی بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں, تو باب المندب کھلا رہے. اور جی پہنچنے اور رہنے میں بہت فرق ہے. ہم نے دیکھا 20 سال امریکن فورسز جو ہے افغانستان میں رہے, اور ایسے ہی ہے 2004 سے عراق میں رہے, کچھ سال 2011 کے بعد وہ لیبیا میں رہے. الٹیمیٹلی دے ہیڈ ٹو لیو, اگر لوکل لوگوں کی ریزسٹنس سے ٹیمپریری سے. دوسری بات جو ہم نے یہ دیکھا, اگر سیریا کی تباہی کس نے کی, یہی جو عرب کنٹریز ہے, گلف کے کنٹریز, انہوں نے پیسہ دیا, اور یہی آج کل پروموٹ کر رہے ہیں الشرارہ کو. کون کر رہے ہیں, یہی اس کو سامنے لاتے ہیں, ٹرمپ کے سامنے پیش کرتے ہیں, اس کو ہاتھ رکھو, اپنا سر, اس کے سر پر ہاتھ رکھو. حالانکہ وہاں ابھی 3 دن پہلے کلیشز بھی ہوئے, جس میں یہ وہاں بھی جو میں پہلے سے کہتا ہے, کسی کی بیکنگ سے جب تک لوگ ساتھ نہیں ہوں گے, جب تک لوگوں کی پوری حمایت نہیں ہوگی, کسی وہاں پر بٹھانا, ہی میں ریمین دیئر فار کپل آف ایئر, 3 یا 4 سال, یا فورس کی وجہ سے, لیکن الٹیمیٹ نہیں رہتا ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے ہر ایک جو لیڈر کا. ابھی 3 دن پہلے ایک عجیب صورتحال تھی جس میں امریکہ نے یہ کہتے ہوئے کہ داعش کے ISI 70 کا حملہ کیا ہے سیریا کے اندر, اور اسی دن احمد الشرا نے ٹرمپ کا تھینک یو بولا
کہ آپ نے ہم پر پابندیاں ہٹا دی, تھینک یو ویری مچ. تو وہ انہیں حملوں سے کوئی پریشانی نہیں ہے, نہ اسرائیلی حملوں سے کوئی پریشانی ہے سیریا میں, نہ امریکی حملوں سے. تو یہ کیسی حکومت ہے جو واقعاً حکومت کے طور پر کام کر پائے گی؟ دیکھیے, ایک ملیٹنٹ آدمی جس کے سر پر $20 ملین یا $10 ملین کا انعام تھا, اس کو آل آف اے سڈن آپ کسی اس کے ملک کے آپ اس کے سربراہ بناؤ گے, اس کا سارا جو ہے جو سسٹم ہے چینج ہو گیا. جو پہلے مشن تھا اب ایمبیشن بن گیا. ایک بڑی کنٹری اس کے ہاتھ میں دی گئی, اس کا وہ سیاہ سفید کا مالک ہے, ہر کوئی جو چاہتا ہے وہ کرے گا. اور اسی وجہ سے جس کام کے لیے وہ لڑ رہا تھا, وہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا یہ اسرائیل کے خلاف بھی لڑے گا, یہ دوسروں کے خلاف بھی. الٹیمیٹلی اسی کے دور حکومت میں اسرائیل کے سامنے اس نے جو ہے بہت ساری جو سیرین ٹیریٹری ہے ان کے حوالے کر دی, حالانکہ وہ کہتے ہیں یہ ٹیمپریری ہمارے کنٹرول میں رہے. اس کو یہ وارن کیا گیا کہ دروز کے خلاف آپ کوئی ایکشن نہ لو گے, ڈیملٹرائز زون بنانا ہے ان کے ہاں. یہ سارے کمپرومائزز وہ اس لیے کرے ہیں, نئے ایس آر آئی جب وہ جس سے ملنے کے لیے وہ ترستے تھے, آج اس کے وائٹ ہاؤس میں یا کہیں جاتا ہے برٹن میں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں, ایلیسی پیلس میں پیرس میں جاتا ہے, تو وہاں اس کو ریسپشن دیا جاتا ہے. وہ کہاں اس کی پرائورٹی وہ نہیں رہی, مشن ہی ختم ہوا نا. مشن ایک تھا تو مشن سے وہ ہٹ کے آپ اور اس پر قابض رہنا چاہتا ہے, اس کے لیے اس کو کوئی بھی. اچھا وہ مشن, وہ شیخ ہاں, وہ مشن بھی تو امریکہ اور اسرائیل کا ہی تھا جس پر انہوں نے کام کیا. مشن کوئی سچا مشن تو ایسا نہیں تھا کہ جو واقعاً وہ ملک کی آزادی کے لیے کوئی کام کر رہے تھے. یہ جو ہے نا لالی پاپ دکھا, اگر آپ نے دیکھا پہلے جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تو اس وقت سب سے ان کو کیا کہا, جہاد اسلام میں جائز ہے, ان کو جہاد کا نام استعمال کیا, اور اسی نام نے سینکڑوں کی تعداد ایک تو عرب کنٹری سے یا دوسری کنٹری سے وہاں پر بسایا اور ان کو فائٹ کروایا وہاں. اب ان کو بتایا بشار الاسد جو ہے اس کو جو ہے فرض بن گیا ہے, کیونکہ وہ ISI ان کی آئیڈیالوجی تھی. اسلام اس کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ ہے نہیں, اس کا ایک تو وہ علوی ہے, دوسرا جن کو اس کی رجیم جو تھا اس کی بنتی تھی عرب کنٹریز کے ساتھ, وہ پہلے بھی ان کو نہیں تھے, اس کے بعد کے ساتھ بھی ان کے ریلیشن. پھر بیچ میں جب عراق نے حملہ کیا کویت پر, اس کے بعد تھوڑا بہت بیٹر ہو گیا, اور وہ پیسفل جو پیریڈ آف 8-10 ایئرس نے سپورٹ دیا اس وقت گلف کنٹریز کو اگینسٹ عراق, تو اس وقت وہ بیٹر ہو گئے. لیکن ان دی ہارٹ آف ایران کے ساتھ کیا تھا, ایران کے ساتھ کچھ نہیں تھا. نو دیر ایکسپٹ UAE, دیر آر نو آئیڈیا سوئم ریلیجن ہر ایک چیز, لیکن وہ سمجھتے تھے تھریٹ ایک جو انقلاب تھا, اسلامک انقلاب جو آیا وہ اپنے آپ کو تھریٹ سمجھتے تھے, اس لیے وہ اس کے ہو گئے, اس کے خلاف ہو گئے. اب 40 کے بعد انہیں پتا چلا نہیں کے لیے تھریٹ نہیں ہے, تو ہم نے اپنے ہی لیے غلط کچھ کیا. یہ چیزیں جو ہے اور اس کو ایکسپلائٹ کرنے انہوں نے اس کو فار دیئر اون انٹرسٹ انہوں نے ایکسپلائٹ کیا. اب یہی لوگ ایران کے خلاف مواد میٹیریل ہر ایک چیز ان سے لیتے تھے, سیریا کے خلاف لیتے تھے. اب جب لیا چلیے گیا, اب حاصل کیا کیا انہوں نے بتائیے, 1 سال تو ہو گیا نا. اب کیا ہوگا, 15-20% جو سیرین ٹیریٹری ہے وہ اسرائیل کے قبضے میں آئی. ابھی بھی وقتاً فوقتاً لڑائی, اور بیچ میں جو 4-5 مہینے اتنا کلیشز ہوئے ڈروز میں جس میں 200-250 لوگ مارے گئے. حکومت کرائسس پر چل رہی ہے, وہ آپ کہتے ہیں نہیں اس کو فائنانشل مدد ہے. ابھی ریسنٹلی ان کو کہا کہ IMF اور دوسرے کون جائے گا جب آپ کو پتا ہے وہاں پر ٹرمائل ہے, انٹرسٹ ہے, کسی نہ کسی قسم کا ابھی جو اسٹیبلٹی نہیں, who is going to invest here. اب یہ کرائسس پر چلیں گے, ان کو
سعودی عرب کبھی قطر کبھی کچھ پیسے دے گا، وہ کہاں تک چلائیں گے اس کو؟ جب ترکی نے سٹارٹ کیا، یہ ترکی کا ہی سٹارٹ کیا ہوا تھا 2011 میں. یہ ٹک ٹرکی، حالانکہ ان کے ساتھ ایک قسم کا بارڈر بھی تھا ان کے ساتھ، ٹک ٹرکی 14 years to dislodge بشار الاسد، کیونکہ اس کو پھر جب لیکن ایک ہاں آپ کی ساری شیخ صاحب، آپ کی اس ساری بات سے نتیجے کے طور پر جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ چاہے سعودی عرب اور یو ہوں جنہوں نے سوڈان اور یمن کو تباہ کرنے میں بڑا کام کیا، چاہے رجب طیب اردغان ہوں جنہوں نے باقاعدہ ان جنگوں میں اور کس طرح سے عراق اور سیریا کو خاص طور پر تباہ کرنے کا کام کیا، داعش کو بھیج کر کے اپنے ہی راستے سے، زمینی راستے سے، تو یہ مسلسل ان ملکوں کو کمزور کرنے کا جو انتظام تھا وہ خود انہی کے ہاتھوں کرایا گیا، عرب حکومتوں کے ذریعے اور ترکی کے ذریعے. اب ایران نے جس طرح سے ایکسس آف ریزسٹنس کو مضبوط کیا ہے اور اب غزہ میں کوئی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں شامل ہونے سے پہلے وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہوگی اور ہم حماس کو نہتہ نہیں کر سکتے، ان سے ہتھیار نہیں چھین سکتے. تو اب طاقت کا بیلنس کس طرف کہاں جا رہا ہے؟ کیسے آگے آنے والے واقعات کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک چیز میں پہلے ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ابھی جو ایک رپورٹ آیا تھا ریسنٹلی، تقریباً 5,000 کے قریب جو سیرین فائٹرز تھے جو پہلے لڑ رہے تھے بشار الاسد گورنمنٹ کے خلاف، ان کو ترکی نے لیبیا بھیج دیا. یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اچھا 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 اچھا. یہ فائٹرز تھے، ان کو تو لیبیا میں ترکی کا انٹرسٹ بڑھ رہا ہے. فائٹر سے جو پہلے رجیم کے خلاف تھے، ان سے اس کا ڈبل مقصد تھا، کیونکہ جو اگر وہ کوئی ٹربل کرتے تھے سیرین گورنمنٹ کے لیے اس وقت، ان کو دور رکھا جائے. دوسرا ان کو ایک مشن دیا ہے لیبیا میں آپ کام کرو ہمارے لیے، اور اس سے وہ اپنے ایک تو 3,000 سولجرز بھی ہے، دوسرا یہ جو فائٹرز ہے ان سے اپنے ہاتھ مضبوط کر رہا ہے وہ وہاں پر. ایک تو یہ. اب دوسری بات، اچھا لوگ، جی ہاں، اب جو یہ جو کر رہے ہاں ہیں، بتائیے. اب حماس کا جو ہے، حماس نے ان کو کلیئرلی کہا، پہلے اس کا جو سیکنڈ فیز جو ہے اس کو کیسے یہ شروع ہو جائے گا، جب آلریڈی ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے اس کی کنڈمنیشن بھی ہوئی ہے. سیرین اسرائیلی کیبنٹ نے 16 یا 17 نیو سیٹلمنٹس کو ویسٹ بینک میں بنانے کا اعلان کیا ہے. ایک طرف یہ ہے جس کی کنڈمنیشن ہوئی، یو کے ایکسپٹ یوایس نے نہیں کیا، پاکستانی کنٹریز نے کیا ہے. ایک طرف یہ ہے. دوسری طرف جو ہے، جو سیکنڈ فیز ہے، وہ بڑا کروشل اس وجہ سے بھی ہے کہ اس میں ایک آپ کو انٹریم گورنمنٹ بنانی ہے، سٹیبلائزیشن فورس بنانا ہے، ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ بنانی ہے. اسرائیلی فورسز کا وڈراول بھی امپورٹنٹ ایز ڈس آرمنگ آف حماس. اس پر یہ دونوں چیزیں اٹک گئی ہے. اب چونکہ خاص میں فیو ڈیز بیک فلسطینین منسٹر یا ایمبیسڈر نے کہیں کہا ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ جو پیس ایگریمنٹ ہے ہم چاہتے ہیں یہ چلے، ایٹ لیسٹ جو لوگوں کی پرابلمز ہے اس وقت تک جو ہے کچھ نہ کچھ ان کو نہ اس سے ریلیف ملے. بیونڈ دیٹ اس میں کوئی ہے ہی نہیں ابھی. یہ تو سیکنڈ فیز کے بعد ہی پتہ چلے گا کیا صورتحال ایمرج ہو جائے گی. اور اس کو بھی سبٹاج کرنے میں اسرائیل نت نئے حملے. آج ایک وہاں پر ان کا سولجر ایک مارا گیا اسرائیل میں، وہ لینڈ مائن بلاسٹ. اب وہ اس کی ریٹیلیشن، لیکن پھر وہ کہیں گے کہ چالو ہے. جیسے پہلے میں نے کہا تھا لاسٹ 730 ٹائمز اس کی وائلیشن، اب تو 800 بار ہوئی ہوگی، لیکن کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. سیز فائر از گوئنگ، لیکن کیا اس کے بعد کیا، واٹ نیکسٹ،
کس طریقے سے وہ کریں گے. جو سیریسنس بگننگ میں دکھائی یہ امریکہ اور دوسرے کنٹریز نے فار میکنگ دس پلان پیس پلان. اب کیا وہی سیریسنس سیکنڈ فیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہو رہی ہے کہ نہیں, یا اس کو بھی ایسے ہی کہا کہ چلو جی جیسے چل رہا ہے چلنے دو, آفٹر سم ٹائم پھر وہی حالت پیدا ہو جائے گی دونوں سائڈ. ویسٹ بینک کو دھیرے دھیرے کھا رہے ہیں. ابھی تو شیخ صاحب اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے غزہ میں نئی یہودی بستیاں بسانے کی باتیں کی ہیں, جس کو امریکہ دکھاوے کے طور پر ہی صحیح امریکہ نے اس پر ناراضگی ظاہر کی ہے کہ آپ غزہ میں بستیاں نہیں. دیکھیے ناراضگی ایک تو ہے, وہ ناراضگی ایسی ہوتی ہے, ناراضگی ہوتا ہے آپ کرو بس میں ناراض ہوں آپ سے. اگر if they are powerful ally, وہ they will threaten, they should threaten them. کیا اگر آپ نے ایسا کیا ہم آپ کو ایڈ بند کریں گے, اگر وہ سیریسلی یا ان کو کہیں گے stop it, we will not allow it to happen. جیسے پچھلی بار اس نے کہا ہے کہ وہ تو ان سے امید نہیں کی جا سکتی, اس لیے کہ خود ٹرمپ اور جاریڈ کشنر وٹکوف کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ غزہ میں ریویرا بنائیں گے اور پورا ایک اسٹیٹ بزنس ان کا چلے گا. اچھا میں تھوڑا سا اب یہ ایک چیز جی وہ کہتے ہیں نا میں اب یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں, دماغ میں تھا وہ بات آ گئی, اب پھر اس پر انہوں نے نا مٹی ڈال فار ٹائم بینگ, لیکن یہ انٹینشن کلیئر ہوئے کہ ان کا what is their idea about Gaza if they succeed in it. تو لیکن یہ لوگوں کو بیوقوف تو نہیں ہے لوگ, اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ویسٹرن کنٹریز نے ایک ڈفرینٹ سٹینڈ لیا ہے اب پلسٹائن کے بارے میں. دے آر ناٹ ہیپی ود یو ایس, چاہے یہ ڈیفینیٹلی ایویڈنٹ انہوں نے ریکاگنائز بھی کیا, انہوں نے نیتنیاہو کے خلاف بہت سارے کنٹریز نے ایرسٹ وارنٹس بھی ایشو کیا اور کہا کہ ہماری ایئر اسپیس سے گزرا تو ہم اس کو ایرسٹ بھی کریں گے. وہ کچھ چیزیں انہوں نے پریکٹیکل جس کا اب اندازہ ہوا, اور وہ اب سیم پیج پر نہیں ہے ایز دے ٹو بی 2 years بیک. یقینی طور پر امریکہ اور یورپ کے بیچ میں ایک خلیج, ایک تقسیم, ایک طرح سے ڈفرنس آف اوپینین بہت سے معاملات پر ہے, یوکرین جنگ کے معاملے میں بھی اور کئی اور ایشوز پر. اچھا ہمارے جو درشک ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں, کمنٹس میں بھی لکھتے ہیں کہ لیبیا اس وقت کیسے چل رہا ہے. لیبیا کے بارے میں تھوڑا سا اور بتا دیجئے, یہ جو آپ نے فریگمنٹیشن کی بات کی. لیبیا میں اس وقت 2 سیٹ اپ ہے, ایک تو ایسٹ میں ہے, وہ شاید اس کا نام ہے خلیفہ حفتار who is leading. جی دوسرا یہ تھا کہ ہادی, جنرل ہادی, یہ اس ٹرانزیشنل UN گورنمنٹ سپانسرڈ ہے اس کا. یہ تو لیبیا اس کا ٹرپولی میں تھا, شاید وہ بنغازی سائڈ تھے, دوسرا گروپ تھا. لیکن بالکل دوسرا گروپ جو ہے وہ بیسیکلی اٹ از اے فارمیشن آف ملیٹنٹس, ٹرائبل گروپس, وہ وہاں کے ریجن کے جو بڑے بڑے جو ہے نا وہ ان کا بنا ہوا ہے. یہ جو ہے اس کی ریکگنیشن ہوئی ہے, لیکن دونوں اپنے اپنے پر قابض ہے, یعنی کہ وہ تقریباً آپ دیکھیں اس کا ڈویژن ہوا ہے, یہ نہیں کہ اچھا خلیفہ حفتار کو باہر کی کون سی طاقتیں سپورٹ کرتی ہیں, چونکہ وہاں تو دونوں طرف گروپس ہیں نا مختلف ملکوں کے. طاقتیں کرتی ہو گیا, ایسی بات نہیں ہے. دوسری بات چونکہ سسٹین کرنا جو ہے اٹ از ناٹ وداؤٹ یہ, اور کچھ عرب کنٹریز بھی کرتے ہوں گے, اور اس کے علاوہ جو افریقن کنٹریز کچھ ہے وہ بھی اس میں ساتھ دیتے. ان کے جو ٹرائبز کا جو ہوتا ہے کلین سسٹم جو ہوتا ہے یہ لمبا ہوتا ہے, بہت سارے کلینز ہیں, ان کے جو ریشے ہے وہ ایجپٹ تک بھی چلتے ہیں. ایجپٹ ہے وہ جو دوسری طرف ہے چاڈ واڈ وہاں تک بھی ہے, ان کے یہ رہتا ہے. ہاں جی, ایجپٹ سے لگا ہوا علاقہ ہے یہ جو خلیفہ حفتار کے کنٹرول میں ہے, وہ ایجپٹ سے لگا ہوا ہے. اور ایسی رپورٹیں آتی رہی ہیں کہ ایجپٹ ان کو سپورٹ کرتا ہے, اور تریپولی والی یونائٹڈ نیشن اپرووڈ جو سرکار اس کو ترکی سپورٹ کرتا ہے. جی ترکی مین, اور ایجپٹ کے علاوہ کچھ اور بھی کرتے ہوں گے, کیونکہ ایجپٹ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے, ریسورسز نہیں.
जितना वो सब हो, और उनका होल्ड करना वहां पर एक इंडिपेंडेंट, ये बेसिकली 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स है। अब देखिए इस इंडिपेंडेंट स्टेट में 4 दिन पहले न्यूज आई कि लीबिया ने पाकिस्तान के साथ $4 बिलियन के आर्म्स सेल का एग्रीमेंट किया है। ये न्यूज आई थी, वो जो पाकिस्तान के लीबिया गए थे और वहां पर उन्होंने ये एग्रीमेंट किया है। ये बड़ी न्यूज आई। अब कौन किसके साथ एग्रीमेंट कर रहा है तो ये बड़ी है। हालांकि उन्होंने भी जो है यूएन से ये बात की होगी, क्योंकि आजकल पाकिस्तान और टर्की बहुत है, उनकी मदद की है। लेकिन ये सही है कि बेसिकली डिफेक्टो 2 स्टेट्स है, एक ईस्ट में है। अच्छा, एक चीज से समझने की है, कि ये जो दोनों हुकूमतें चल रही हैं वो अपनी जगह, लेकिन क्या ये जो, अगर देखिए अभी खबर ऐसी नहीं आई है लेकिन अंदाजा इसमें साजिश का तो लगता है। ये जो हवाई जहाज गिरा है तुर्की से वापसी के मौके पर, तो क्या ये जो फौज के सरबराह थे जिन्होंने इनको बनाया था वो इनकी सरगर्मियों से, उनके काम से खुश नहीं थे? क्या ऐसा मुमकिन है कि इनसे खुश नहीं थे इसलिए इन्हें खत्म कर देना बेहतर? इसके बारे में यह कहा जा रहा था ये एक यूनिफाइंग फोर्स था, ये एक कोशिश कर रहा था कि दोनों ग्रुप्स को मिलाने की कोशिश कर रहा था। हो सकता है कि वहां पर विद इन जो इंटरनल सबटाज भी कभी कभी होता है, जब उन्हें लगता है कि ये शायद इस प्लान में कामयाब हो, या वो ही वाज वर्किंग अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट इन दिस रेस्पेक्ट, दे नेवर वांटेड यूनिफिकेशन। उस सिलसिले में हो सकता है ऐसी चीजें, बड़ी कोई नहीं है ऐसी चीज। बहुत सारे कंट्रीज में जहां पर ट्रबल होता है, एक दूसरे को मरवाना मारना वो तो मामूली सी बात है। ये जो है इस पर उन्होंने कहा है कि एक टेक्निकल स्नैग है, लेकिन 6 आदमियों को जब वो एक दौरे पर था 3 दिन, उसने डिफेंस मिनिस्टर और दूसरे टर्की के आला ओहदेदारों के साथ बात की, तो ये लगता है कि उसका होना सबटाज भी हो सकता है, सबटाज भी हो सकता है। और वो ताकतें जो लीबिया को मुत्तहिद होकर के वापस एक मजबूत मुल्क बनने के खिलाफ हैं, वो हो सकता है कि इसमें शामिल हों, ताकि वो जो फ्रेगमेंटेशन, जो टूटा हुआ लीबिया उनको सूट करता है, उसी तरह से वो चलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब। लीबिया पर खास तौर पर बात करनी इसलिए जरूरी थी कि वहां की खबरें लाइमलाइट में अब नहीं रहती, चूंकि एक लंबे अरसे से गाजा जंग चल रही थी। तो लीबिया पर मैंने खास तौर पर आपसे इसीलिए बात की कि लोगों को लीबिया के हालात मालूम हो। ये एक गैर मामूली सूरत हाल है कि एक मुल्क जो बहुत अहम मुल्क है, नॉर्थ अफ्रीका का वो मुल्क जिस पर अमेरिका पहले, बहुत बहुत अहम मुल्क है, बल्कि वो पूरे अफ्रीका को मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहा था कर्नल गद्दाफी, उसको भी खत्म किया गया। तो ये मुत्तहिद कहीं ना हो कौमें, उनको रोकने की कोशिश की जाती रही है। वही सिलसिला अब भी लग रहा है। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आखिर क्या इसकी वजह रही, क्या रहा। जैसे जैसे हालात होंगे हम आपको अपडेट करने की कोशिश करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब। मैं अपने दर्शकों से, नाज़रीन से कहूंगा कि आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।